السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں تقریباً 115-16 ایپیسوڈ قسطوں کو آپ نے سنا ہے اور نبی کی نماز سیکھی ہے۔ مختلف بیانوں اور مختلف ٹاپک پر آپ نے نماز سے متعلق تسلی بخش، اطمینان بخش حوالوں کے ساتھ گفتگو سنی ہے۔ آج میں جو چیپٹر شروع کرنے جا رہا ہوں وہ نفل نمازوں کے بیان سے متعلق ہے۔ نفل نمازوں کے بیان سے متعلق گفتگو ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ابن ماجہ میں درج کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جان لو کہ تمہارے اعمال میں جو کچھ تم نیکیاں کرتے ہو ان میں سب سے بہترین عمل جو ہو سکتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز میں ایک ایسا رکن ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدہ۔ اس لیے نماز سب سے بہترین عمل ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وقت ہو تو نفل نمازوں کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک اور روایت میرے سامنے ہے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لے کر حاضر ہوا رات کی نماز کے وقت۔ تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگ جو ضرورت ہے، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مانگ لو۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو دنیا درکار نہیں تھی۔ صحابہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل آخرت کی فکر میں رہتے تھے کہ آخرت کیسے کامیاب ہو جائے۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ دنیا بٹورتے رہیں، دنیا سینت کر رکھتے رہیں، دنیا جمع کر کے رکھتے رہیں کہ بعد میں ہماری نسل کھائے گی۔ اللہ اکبر۔ نسل کھائے گی، نسل حرام کاری میں لگائے گی، نسل کیا کرے گی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کی فکر میں لگے ہوئے، اور ہماری جو خود عاقبت ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ صحابہ اس کے برعکس تھے، ان کو دنیا درکار ہی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ تو ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت تو چاہیے ہی، جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ اور مانگ لو، کہا کہ نہیں مجھے بس اسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ تم اپنی اس طلب اور اپنی اس درخواست کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو اور میں بھی تمہارے لیے دعا کروں، تاکہ دونوں دعائیں ٹیلی کر کے تمہاری یہ طلب، تمہاری یہ درخواست، تمہاری یہ آرزو، تمہاری یہ تمنا اللہ تعالیٰ پوری کر دے۔ تو یہ نفل نمازوں، سجدوں کا کیا مطلب ہے کہ صرف سجدہ نہیں کہ صرف سجدہ کرتے رہنا، نہیں، نفل نمازوں کی کثرت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے۔ نفل نمازوں کا اہتمام، یہاں تو فرض بھی نہیں پڑھتے۔ 95% مسلمان فرض نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور ہمارے سماج میں، مسلم معاشرے میں اس کو عیب اور غلطی سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ یہ عیب نہیں ہے مسلم سماج کا۔ اللہ اکبر۔ وہ عبادت جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، اس کو مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں عیب نہ سمجھا جائے، برائی نہ سمجھی جائے، غلطی نہ جانی جائے، گناہ نہ جانا جائے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو اس عبادت کی توفیق عنایت فرمائے۔
اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث گرامی میرے سامنے ہے کہ ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا رفعہ اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیئہ، سنن نسائی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ایک سجدہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند بھی کر دیتا ہے، اور اس کے بدلے اس کی ایک غلطی، ایک گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے، اس کے نام عمل سے مٹا دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے نفل نمازوں کی۔ فرض نمازوں تو ہماری پابندی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ فرض نمازیں ہم پڑھ کر کے احسان نہیں کرتے کسی پر، یہ سمجھیں کہ ہم فرض نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں تو مسلم سماج پر یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں، تو یہ ہماری بھول ہے۔ نفل نمازوں کے ذریعے بھی ہم اللہ پر احسان نہیں کرتے، اپنے اوپر احسان کرنے کے لیے یا شریعت نے ہمیں تحفہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا ہمارے سماج میں خیال ہونا چاہیے، دھیان ہونا چاہیے کہ نفل نمازوں کی بڑی برکت ہے۔ 3 حدیثیں آپ نے سنی، ایک تو سب سے اچھا عمل نماز، دوسرے یہ کہ جنت کی طلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت جنت میں، اس کے لیے اللہ کے رسول نے جو نسخہ بتایا وہ کثرت سجود، زیادہ سے زیادہ سجدہ یعنی نفل نماز ہے، اور تیسرے یہ کہ ایک سجدہ بھی ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک غلطی معاف کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم کم از کم 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے تو 4 سجدے ہوں گے، یعنی 4 غلطیاں معاف اور 4 درجے بلند۔ اسی طرح سے جتنی رکعتیں یا جتنے سجدے ہم زیادہ کریں گے اتنا ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نیکی کے اس کام کو پھیلانے میں ہمارا تعاون کیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔